آبرو کیا تھا۔ وہ زمیندار کا مزارع تھا، اس کا ہر ستم سہتا تھا، مگر وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور گاؤں کے زمیندار کو قتل کر کے فرار ہو گیا، اور پھر وہ ڈاکو بن گیا۔ جبکہ کچھ کہتے تھے کہ جہانی بچپن میں ہی اغوا ہو گیا تھا، کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا، اور یہ سب کچھ اسے ورثے میں ملا ہے۔ نہ جانے اس میں حقیقت کیا تھی، مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کے مسافروں کا جائزہ لیا، اور پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ برقعے میں سے کھینچ کر پکڑ لیا اور ہنسنے لگا۔ چلو میرے ساتھ۔ شہزاد بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ وہ شہری بابو ہونے کی باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جہانی سے الجھ پڑا۔ ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا گھر میں تمہاری ماں بہن نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جہانی کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ میں نے جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جہانی پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ جہانی کے چہرے پر جھڑ دیا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔ جہانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر کسی نے بھی میری آہ و فریاد نہ سنی۔ سب انجان بن کر ایک انسان کی بے بسی اور درندے کی وحشیانہ پن کا تماشا دیکھتے رہے۔ شہزاد جہانی کی مار کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر۔ جہانی پھر بس کے اندر آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں بہت واویلا کیا، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جہانی کو خدا اور رسول کے واسطے دیے اور کہا میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے چھوڑ دے۔ مگر جہانی پر میری آہذاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر ہی مر چکا تھا۔ مسافروں میں سے کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جہانی کا راستہ روکتا یا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف سینہ تان کھڑا ہوتا۔ سب کے سب بس کی کھڑکیوں میں سے ایک مجبور اور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی اور اسے کوسنے لگی، مگر میری مزاحمت نے جہانی کے غصے کو اور ہوا دی۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا کر میری آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے کر جا رہا ہوں۔ اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لے۔ میرا نام جہانی ڈکیت، اور جہانی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر جہانی پلٹا۔ میرا ہاتھ اس کے مضبوط گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے لبوں پہ سے آہیں اور دعائیں ایک ساتھ نکل رہی تھیں کہ اے پروردگار، اے رب، اے ذوالجلال، میری مدد فرما۔ شاید وہ دعا کی مقبولیت کا لمحہ تھا۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ بس کی چھت سے ایک مسافر نیچے کو کودا اور ہم تک آ پہنچا۔
اس نے مجھے جہانی کی گرفت سے لمحوں میں آزاد کرایا اور پھر کسی بھوکے شیر کی مانند جہانی پر ٹوٹ پڑا۔ جہانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ جہانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا مگر جہانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا اور جہانی پر پل پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جہانی کے جسم میں کئی سوراخ کر